جاتے وہ کیا ہے؟ سلا پریما وجہ تمام حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، حجاب دین و دل کا غبار صاف نہیں، بدن میں جامع ہے، دل میں بغض علی، بدن میں جامع رحم، دل میں بغض علی، ارے تیرے نصیب کا چکر ہے یہ جواب نہیں۔ سلمان جو ذکر بن جتن کا ہمیشہ سنائے گا، جو ذکر بن جتن کا ہمیشہ سنائے گا، ہم راہ بن جتن کے وہ جنت میں جائے گا، تو تاخیر کو فرشتے اٹھیں گے بہشت میں کہ یہ ذاکر حسین ہے، روکا نہ جائے گا۔ گناہگار اس کو بھی بتلانے والے، گناہگار اس کو بھی بتلانے والے کہوں گا جو آئیں گے پاس آنے، ارے فرشتہ ہٹو جاؤ، فرشتہ ہٹو، میں ہوں مرتا ہے، بڑے آئے تو تک میں نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ اشکے چینل کی پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ یہاں کے لیے اس سال جو عنوان قرار دیا گیا محسنین اسلام، گزشتہ سال یہاں کا عنوان جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے جو شریف کے مجلس رہے پچھلے سال قاتلان حسین کا انجام پچھلے سال عنوان، اور اس سے پہلے 2 سال قبل جو اشرا منعقد ہوا اس میں ہر مجلس کا عنوان الگ الگ ہے، جس میں سے پہلا عنوان تھا رسول امی ہے، دوسرا عنوان تھا عصمت ابو طالب، تیسرا عنوان تھا سورہ یوسف اور فکر اہل بیت، اس کے بعد عنوان تھا کہ علم الہی میں واقع کربلا کا تعین۔ اس سال ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام پر احسان کیے ان کے نام لیوا اس طرح ان کا نام نہیں لے پاتے جس طرح ان کا نام لینا چاہیے، جس طرح ان کا ذکر کرنا چاہیے، چونکہ لگاؤ نہیں رہا علم سے، ادب سے، تاریخ سے، حدیث سے، تفسیر سے، اس لیے تلاش میں نہ چیزیں آئیں، نہ ان کو ابھارا گیا، نہ انہیں پیش کیا گیا، چونکہ فن خطابت میں کمزوری آ چکی اسے بھگتنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کمی پوری کی جائے، اور یہ کوشش مسلسل ہے، صرف اس سال نہیں بلکہ جب سے میری خطابت کا آغاز ہے جب سے یہی کوشش ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہم بڑے بڑے اسلام پر احسان کرنے والوں کے نام دیکھتے ہیں، ہمیں انکار نہیں، انہوں نے بھی احسان کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگوں کا اور بھی تو تذکرہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے کہ صرف چند نام لے کر یہ کہا جائے یہ محسن تھے اسلام کے؟ پہلے اس کا تو تعین کیجئے کہ احسان کیا ہے، اور کیا خدا کے دین پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام پر احسان کرنے والے جن کو ہم پیش کریں گے آیا انہوں نے
اسلام پر احسان کیا یا عالم انسانیت پر احسان کیا؟ ایک بحث ہے، ابھی بحث آئے گی۔ دیکھیے، اگر اسلام کا آغاز آدم سے ہے اور پھر نوح ہے، پھر ابراہیم ہے، پھر موسیٰ ہے، ہارون ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، شعیب ہے، اور اس کے بعد لوط ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، جناب عیسیٰ ہے، درمیان میں اب 500 سال تک کوئی نبی نہیں، یہ زمانہ فطرت ہے، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا، خاموش زمانہ ہے۔ تو اس خاموش زمانے میں بھی کوئی اسلام پر احسان کرنے والا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد پھر یہ تعین کرنا ہوگا کہ آیا ختمی مرتبت نے اسلام پر احسان کیا یا نہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ختمی مرتبت کو ان محسنوں میں کہاں ملا رہے ہو؟ وہ تو عالم انسانیت پر احسان کر رہے تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، عالمین پر احسان کر رہے تھے۔ اچھا، اگر وہ عالمین پر احسان کر رہے تھے تو پھر اس کے معنی ان کا اسٹیٹس کم ہے جو اسلام پر احسان کر رہے تھے، تو وہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا، تو ان کے نام پھر ختمی مرتبت کے سامنے جو نام آئیں گے ہسٹری میں محفوظ ہیں، کس نے احسان کیا۔ دوسرا دور شروع ہوا، ختمی مرتبت کی وفات کے بعد جو لوگ آئے اور انہوں نے احسان کیے، وہ دور بھی تمام ہوا۔ اگر ہم ملت کے حساب سے دور اپنا پیش کریں تو غیبت امام کے بعد وہ دور تمام ہوا، امام پردے میں گیا، اب جو اسلام کے محسن آئے اب ان کا دور شروع ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ عنوان کی وسعت کتنی ہے، عنوان کتنا پھیلا ہوا ہے، کیا یہ پورا عنوان ایک اشرے میں سمٹ سکتا ہے؟ غور کرتے جائیے گا۔ ایک طرف پھر یہ بھی ہم کو خیال رکھنا ہے کہ تقاضا ہوتا ہے، یعنی خطابت کی جو قسمیں ہیں اب تک، ان کو خطابت میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، لیکن خطابت کی جو قسمیں ہیں وہ 123 ہیں۔ 123 قسموں میں شاید 4 یا 5 قسمیں اب رائج ہیں، اور جو رائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کا یہ قرآن سے پڑھتے ہیں، اور یہ مناظرہ پڑھتے ہیں، اور یہ تاریخ پڑھتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے حوالے دیتے ہیں۔ بس یہاں پر رکی آپ کی خطابت۔ اچھا، جب یہاں پر رکی تو آپ نے مختلف ذاکرین کو سنا، اور جب سنا تو آپ نے دیکھا جو تاریخ پڑھ رہا ہے اس سے کہا اس کو تو صرف تاریخ آتی، جو قرآن پڑھ رہا ہے آپ نے کہا اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، آئے سے آئے ملائی کچھ نہیں آتا۔ یہ کیوں سوال پیدا ہوا؟ چونکہ فن کا تعارف نہیں کروایا گیا، اس لیے تنقید غلط ہو رہی ہے۔ ایک دور تھا کہ حکیم مرتضیٰ حسین ساری زندگی معراج پڑھتے رہے، کوئی یہ نہ کہے ان کو کچھ نہیں آتا معراج کے سوا۔ ساری زندگی گزر گئی معراج پڑھتے، کسی نے اعتراض کیا مولانا محمد مصطفیٰ جوہر قال اللہ مقامہ، میں نے انٹرویو لیا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا صرف 2 سبجیکٹ پر میں نے محنت کی اور ساری زندگی کسی موضوع پر گزار دی۔ میں نے کہا کون سے موضوع؟ کہنے کے توحید اور عدل۔ 85 سال کی عمر میں گھٹا کر اگر 65 سال جوڑ لے تو 65 سال وہ شخص بولتا رہا توحید پر اور عدل پر، اور اگر کوئی 24-25 سال کا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہم توحید پر بولیں گے، ہم عدل پر بولیں گے، تو مولانا محمد مصطفیٰ جوہر کا 65 سالہ تجربہ اور کرتے جایا۔ یعنی خطابت کو ہم نے پہچانا نہیں، وہ جس نے توحید پڑھی ساری عمر، جس نے عدل پڑھا ساری زندگی، اس کو جاننے والے کتنے جان رہے ہیں؟ جنازہ آیا دنیا میں تو لوگ پوچھ رہے تھے، نوجوان نسل پوچھ رہی کہ کون ہے یہ مولانا، ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ بھلا دیا۔ کیوں بھلا دیا؟ اس لیے بھلا دیا کیونکہ
خطیب گوشے گمنامی میں گیا تو نام گیا، یعنی خطیب کا نام زندہ رکھنا منبر پر ایک دشوار ترین عمل ہے۔ سمجھیں اسے کیا کہہ رہا ہوں، تمہید کی منزلوں سے گزر رہا ہوں۔ نام زندہ رکھنا خطیب کا مشکل ترین عمل ہے۔ مولانا مرتضی حسین صاحب قاضی لکھنوی، گفتگو تھی میری ان سے، لاہور سے باہر آئے ہوئے، کہنے لگے کیا کروں گا؟ مولانا سمت حسن صاحب علی اللہ مقامہ کا ہے، اس دور میں ثاقب بھی، صفی لکھنوی بھی، آرزو لکھنوی بھی، اسی عہد میں ظریف لکھنوی بھی، اسی دور میں جاز جہانا چنگیزی بھی، سب زندہ۔ میں کیا کروں مولانا کو کیسے زندہ کروں؟ میں نے کہا کیوں، آپ کے بس میں ہے، حیات لکھ دیجیے ان کی، کوئی ان کے فن پر تنقیدی کتاب لکھ دیجیے، جیسے شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی جاتی۔ تو کیسے لکھیں؟ تفریح کہاں سے لاؤ؟ مسودے ہوتے چھپتے تو فن کو اجاگر کرتا، چند جملے ذہنوں میں محفوظ رہ گئے، وہ دوہرائے جا رہے ہیں 50 برس سے، ان جملوں سے زندہ ہے۔ تو پتہ چلا اگر چند جملے محفوظ رہ جائیں تو خطیب اس سے زندہ رہتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ فن خطابت کے ساتھ تحریر لازمی ہے۔ اگر خطیب چاہتا ہے کہ زندہ رہے تو ملت کے لٹریچر کو بھی زندہ رکھے۔ اگر لٹریچر زندہ نہیں رہا تو قوم پہچانی نہیں جاتی۔ یہ جو قوم بھاگ رہی ہے فن خطابت کی جانب، اس کو یہ پتہ نہیں کہ قوم جلائی کیسے جاتی ہے، آنے والی نسلوں میں کیسے زندہ رہے گی۔ اس لیے کہ خطیب کے ہاتھ میں راشا آیا، دانت ہلے، منہ پوپلا ہوا اور ہو گیا۔ مثال دو، مولانا سمت حسن صاحب علی اللہ امبر باغ میں مجلس سے پڑھ رہے، قیامت کی مجلس، مجمع ہے، ٹھنڈا پڑ رہا ہے، جگہ نہیں، گلیاں بھری، سڑکیں بھری، کہیں بیٹھنے کی رکھنے کی جگہ نہیں۔ اچانک ذہن پر کچھ اثر ہوا، دماغ کچھ معاون ہوا، ہاتھ میں راشا ہوا، دانت ہل گئے۔ اب جو تقریر کرتے ہیں تو سننے والے کان لگا کر سنتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہاں کون پڑھ رہا ہے؟ ان کا وہاں 12ویں صاحب پڑھ رہے۔ پہلے چلو ان کو یہ تو 1 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، 12ویں، ارے خطیب اعظم ہے تمہارا خطیب اعظم ہے، اب 12ویں صاحب خطیب اعظم۔ ہاں حیدرآباد گئے تھے 12ویں صاحب، ان کے دماغ پر بھی کچھ اثر ہو گیا۔ اچھا چھوڑو اب ان کو، کیا سنے کچھ سمجھ، چلو دیکھو اتنے حسن و نعمتی کیا گل و بلبل کی باتیں کر رہے ہیں، کیا مزہ آ رہا ہے مجلس میں۔ خطابت صرف مزہ ہو کر رہ گئی، غور کرتے جائیں، باتیں بڑی ٹل کریں، سروس کریں۔ ابن حسن نہری کو سنو، ہاں میرا بچپن ختم ہو رہا تھا اور میں نے رقص کے سنا ابن حسن نہری کو، کیا نہیں سنا؟ ابراہیم آگ میں کدائے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں نمرود کی جانب سے، پوری مجلس صرف اس پر چل رہی ہے، ابھی منجنیق گھومی نہیں، ابھی ابراہیم آگ میں نہیں گئے، گھنٹہ گزر گیا۔ مجمع حیران ہے کہ آگ میں کب پھینکے جائیں گے، کب آگ میں جائیں گے، آگ کب گلزار بنے گی، غور کرتے جائیں۔ مجلس قیامت کی موسیٰ کی مادر نے موسیٰ کو صندوق میں رکھ دیا، ابھی صندوق نیل کی لہروں کے حوالے نہیں ہوا، گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 3 گھنٹے کی مجلسیں ہم نے سنی، معراج سنی، فتح خیبر سنی۔ حیران ہو جائیں گے میرے بچے اور جوان اگر میں صرف فن خطابت بتاؤں کہ کیا تھا۔ ایک لفظ لے کر تاہا میں یہ شروع کی، 3 گھنٹے ہو گئے صرف تاہا کے چھوٹے الف کو سمجھانے میں۔ غور کریں، آپ کہیں گے چھوٹے الف میں تاہا کے اوپر جو چھوٹا الف ہے اس میں 1 گھنٹے کیا سمجھایا ہوگا؟ حیران رہ جائیں گے اگر آپ ٹیپ سنیں مرکز علوم اسلامیہ کے پاس جو موجود ہے، اس ٹیپ کو اگر سنیں 3 گھنٹے کی مجلس، چھوٹے الف نے آیا تکبیر کی ثابت کر دی، کردار علی کی ثابت کر دیا، اسی
چھوٹے الف نے فتح مکہ کی ثابت کر دیا، اسی چھوٹے الف نے فتح خیبر کی ثابت کر دیا، اسی چھوٹے الف نے قیامت کی پڑھی، امامت کی پڑھی، اصول دین شارح سنا کے الف کا ختم ہوا۔ سن لیا آپ نے کیسا ترتیب تھا؟ اور سن 76 میں جب لکھنؤ گیا، مشہور تھی محرم کی 7 تاریخ، مولانا ہمیشہ پہلی محرم سے رودولی میں اشرا پڑھتے تھے، کبھی رودولی نہیں چھوڑا مولانا نے، اللہ مقام نے حسن النہدی کبھی رودولی نہیں چھوڑا، لیکن 7 محرم کو مجلس پڑھنے کے لیے 10 بجے صبح اپنے مکان پر آتے تھے۔ 7 تاریخ کی مجلس حضرت قاسم کی شہادت، کبھی خیبر پڑھتے، کبھی خندق پڑھتے، کبھی معراج پڑھتے۔ 76 میں میں گیا ہندوستان، میں نے کہا بھائی 7 کی مجلس سننی ہے، جانا ہے، سب کو لے کر میں ساتھ چلا، جن کے ساتھ کبھی بچپن میں سنا تھا وہ سب جوان تھے، میرے ساتھ چلے، وہ سب جھومنے والے ننہدی کے نام پر جب پہنچے ان کے مکان پر تو جہاں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں مجمع نظر نہ آیا، میں حیران ہو گیا، دل میرا سب سے ہو گیا۔ میں نے کہا ننہدی صاحب پڑھ رہے، مجمع کہاں ہے؟ آغا روحی کو سننے گیا ہے، سید الملت کے صاحبزادے کو سننے گیا ہے، کیا مجلسیں پڑھتے صاحب، مجمع تو ان کے یہاں ہوتا ہے۔ ارے میں نے کہا یہ خطیب اعظم ہمارے دور کا خطیب اعظم، صاحب آپ نے سنے ہی نہیں، آغا صاحب کو چل کے سنیے تو۔ میں نے کہا چلیے، میں بھی وہیں چلتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ میں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہے، کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلا گیا صاحب، مجلس سنی، قیامت کی مجلس تھی، وہاں تو رش ٹوٹا ہوا تھا۔ فیصلہ کریں عوام کہ کسی بھی فن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، وہ کتاب ہو، تحریر ہو یا تقریر ہو، سب سے پہلے لازمی چیز عقل سلیم ہے، پھر ذوق سلیم ہے۔ اگر ذوق سلیم نہیں، عقل سلیم کے ساتھ ساتھ، تو آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ معاشرے کا مزاج جب بدلتا ہے تو معاشرے میں ہونے والی باتیں دماغ میں، دل میں رچ بس جاتی ہیں، تو ہر وقت وہی ماحول ذہن مانگتا ہے، دل مانگتا ہے، دماغ مانگتا ہے۔ بھائی آج سے 50 سال پہلے ٹیلی ویژن کہاں تھا؟ ٹیلی ویژن کہاں تھا؟ ٹیلی ویژن آیا، سال بھر تو ہم اس کے عادی، جب تک ڈرامہ نہ ہو مزہ کیسے آئے؟ ڈرامے کے بغیر ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، اور جس میں ڈرامہ نہ نظر آیا تھا فن کتابت ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اب اٹھا کر دیکھے ضیاء الحسن موسوی کا مضمون فن کتابت پر، اس کے بعد سیکنڈ مضمون میں نے لکھا فن کتابت پر، اس میں سارے خطیبوں کو جگہ دی، موسوی صاحب مرحوم نے اللہ ان کو بخشے جوہر صاحب کو جگہ نہیں دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ننہدی صاحب بھی ہیں، اس میں کبن صاحب بھی ہیں، اس میں سارے خطیب ہیں، ارشاد میں چھپا ہوا مضمون 1963 کا، میں نے پوچھا جوہر صاحب کو نہیں رکھا؟ حضرت کے شہر کے طاہر جدولی کو آپ نے رکھا؟ تب وہ خطیب نہیں، وہ خطیب نہیں ہے۔ میں نے جب مضمون لکھا تو میں نے سب کو رکھا، جوہر صاحب کو بھی شامل کیا، مضمون موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے خطیبوں میں شامل کیا اور میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں ان کو خطیب مانتا ہوں۔ کا مثال کا میرے پاس صرف ایک مثال جس سے میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ خطیب کا، وہ مثال کا پڑھ لیجیے، اب مثال آپ نے سنی۔ دیکھیے فن خطابت میں جو چیز پیش کی جائے تاریخ میں اگر وہ تھوڑی سی ہے تو اسے ایکسپلین اس طرح کیا جائے کہ انسان سنے اور یہ لگے کہ بہت وسیع چیز سنا دی گئی۔ بات صرف اتنی سی تھی جو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنی اور ان سے سنی، اور اسی سے میں نے ان کے فن کو ثابت کیا۔ بات صرف اتنی سی، جب وفات رسول ہوئی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے رسول کی بیٹی، جب سے وفات ہوئی ہے رسول کی، ناقہ رسول روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری۔
تو اس کو باندھنا مت، اسے چھوڑ دو. جیسے ہی چھوڑا جاتا سیدھا قبر رسول پر جاتا، اپنے سر کو پٹکتا. یہ انہیں کے الفاظ سنا رہا ہوں میں جوہر صاحب. تاریخ میں میں نے دیکھا، لیکن جس طرح انہوں نے پیش کیا اور اس کو میں نے اپنے مضمون میں لکھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سناؤں آپ. ناقہ رسول قبر رسول پر سیدھا جاتا. ایک دن مدینے والے آئے اور انہوں نے کہا بنت رسول اب اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا اور سر کو پٹک رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہے، بس یہ سننا تھا. چادر اوڑھی رسول کی بیٹی نے چادر اوڑھی اور ناقے کے قریب ہے اور جا کر اس کے سر کو اٹھا کر اپنے دانوں پر رکھا. اپنی چادر سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی، اس کے منہ کے جھاگ کو صاف کیا اور رو رو کر کہتی تھی کہ اگر تیرا سوار چلا گیا تو میرا بابا بھی تو چلا گیا. اس کے بعد کافی دیر بیٹھی رہی، واپس آئی. کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی کہ ناقہ مر گیا. بی بی خود آئی باہر اور اپنی نگرانی میں ناقے کو دفن کروا دیا. بس ایک جملہ اس کے بعد دیا تھا کہ مدینے میں فاطمہ نے کھڑے ہو کر ناقہ رسول کی قبر بنوائی. فاطمہ نے قبر رہی مدینے میں. ناقہ رسول کی جملہ یہ دیا تھا کہ کربلا میں فاطمہ کا جگر گوش. دیکھیے فن کتابت میں اگر یہ غور نہ کرے کہ کہاں سے ربط لگ رہا ہے، استدلال کہاں سے آ رہا ہے، کتنا فریش استدلال ہے. ایسا تو نہیں کہ جملہ اپنی طرف سے بھرتی کا آیا روایت گئی. یہ ہے فن کتابت. تو میں کہوں گا کہ اسلام پر احسان کرنے والوں نے جو سب سے بڑا احسان کیا تھا وہ فن کتابت پر کیا تھا، اور جن کے نام آئے فن کتابت میں اسلام پر احسان کرنے والوں کے سب سے پہلا نام اجداد نبی میں جناب ہاشم کا ہے، پھر دوسرا نام جناب عبد المطلب کا ہے، تیسرا نام جناب ابو طالب کا ہے. صلوات ابو طالب. اور فن کتابت کو معراج پر پہنچانے والا مولا کائنات علی بن ابی طالب. پوچھو مجھ سے پوچھو، یہ ہے فن کتابت کا ارتقا. 3000 سوال صرف یہودی پوچھے، عیسائی پوچھے، مسلمان پوچھے تو یہودی کا سوال کرے تو حیرت نہ کیجیے. اس دور میں بچنے میں اگر جوہلا کی اکثریت ہوتی ہے تو حیران نہ ہو. علی کے دور میں بھی جوہلا بیٹھتے تھے مجلس میں، وہاں بھی جوہلا کا مجموعہ ہوتا تھا اور سوال یہ کرتے تھے بتائیے سرکار کتنے. جوہلا بیٹھے ہیں کس کے دربار میں؟ مولا کائنات کے دربار. پوچھ رہے بتائیے میرے سر پر کتنے بال ہیں؟ کہاں بتا تو دوں، لیکن اگر بتا دیا یقین کیسے آئے گا؟ تو گن کیسے پائے گا جو تعداد بتائی ہے وہ صحیح ہے؟ اور اگر آزما رہا ہے مجھے تو جا دیکھ تیرے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل گٹھنیوں چل رہا ہے، تیرے گھر میں پرورش پا رہا ہے. سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا عمر صاحب کا باپ ہے. یہ ہے علم و بصیرت کی منزل کہ فن کتابت علم و بصیرت کے ساتھ چلے. جہل شامل نہ ہو فن کتابت میں نہیں صرف جزا بتائیں گے. کوئی اٹھ کر بھی اس سے کہے بتائیے جبریل امین کہاں ہے؟ جبریل امین کہاں ہے؟ داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا اور پھر پیار کہا یا تو تم جبریل ہو یا میں جبریل، اور میں جبریل ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میں انسان ہوں، تم جبریل ہو. ممبر نے یہ سن دیا کہ پوچھو پوچھو کیوں بھاگتے ہو؟
کیوں بھاگتے ہو؟ سوال کرنے والوں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ سمجھ لیا ہے؟ تقریر کرنے والوں نے کیا یہ سمجھ لیا کہ ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ سند ہے؟ یہ سند ہے؟ سند زبان میں صرف شعر ہوتا ہے، جملے نہیں۔ دانشوروں کا فیصلہ ہے، کوئی اس کو فیصلے کو نہیں توڑ سکتا۔ سند شعر ہوتا ہے، نثر کا جملہ سند نہیں ہوتا۔ شعر سند، اور شعر میں بھی اگر اردو میں آئے تو میر سند، غالب سند، انیس سند، اقبال سند، جو سند، چھٹا نام نہیں آتا۔ آئے گا مثال میں داغ کا نام بھی آ جائے گا، سودا کا نام بھی آ جائے گا، نشا کا نام، لیکن یہ وہ سند کہ جب سند کہیں نہ ملے تو یہاں ملے۔ 5 نام، سند یہاں ملے، اور جب سند یہاں ملے تو کس منزل سے بات کہی جائے؟ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میر کہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ بات نہیں کاٹ سکتے تم ہماری، ہم نے جو کہہ دیا سند۔ انیس سند ہے تب وہ کہے نمک خان تکلم ہے فصاحت میں ہی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شاعری کا دسترخوان جو بچھایا اس میں فصاحت کا نمک ہے۔ یہاں سے فصاحت کا نمک چکھنا پڑے گا، جہاں ڈالنا ہو اٹھا کر نمک ڈالو تب فصاحت آئے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صبح ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ میری عرض پر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ تو اب سند بن رہا ہے۔ جوش ملی آبادی مقدمہ لکھتے ہوئے پرواہ لکھیں تو پرواہ الف سے ہے، الف کے بعد ہے نہیں، لیکن لکھ دیا جوش نے پرواہ۔ لوگوں نے کہا کیا لکھ دیا؟ غلط نہیں املا کا، اب لکھ دیا، اب لکھ دیا، سند ہے، ہو گئی سند۔ جہاں قافیے لائے زوات کے زوئے کے ساتھ لائے، کا اب لکھ دیا سند، چل رہا ہے۔ اب قافیے چل رہے زوات اور زوئے کے جدید غزل میں سند، تو سند وہاں سے آئے گی، لیکن اس سند کے بعد بیرنی سی آواز میں یہ نہ سمجھ لینا کہ آل محمد کے علوم پر بھی سند ہو گیا، یہ نہ سمجھنا کہ مدح میں سند ہو گیا۔ کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، بات غور سے سنیے گا، بڑی اچھی منزل آ گئی۔ کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، آج سے یہاں فرض و حسان و ہمیری۔ عرب کے بڑے شاعر فرض حسان ہمیری کو میں کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، آج سے یہاں فرض و حسان و ہمیری، دوڑے کو میں نے تھاما تو کھائے سکندری۔ سکندری سمجھا؟ یعنی گھوڑا دوڑ رہا ہے میدان میں، میدان جنگ میں، اور ایک بات دوڑتے دوڑتے اس کے آگے کے گھٹنے مڑ جائیں اور وہ گر جائے، اسے کہتے ہیں سکندری کھانا۔ ایسے گھوڑے جو میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، جب انہیں خریدا جاتا تھا تو ان کے پورے شجرے دیکھے جاتے تھے، ان کے باپ داداؤں کے نام دیکھے جاتے تھے، اور یہ دیکھا جاتا تھا کہیں اس کی نسل میں کوئی سکندری تو نہیں کھا گیا۔ اگر نسل میں کوئی سکندری کھا چکا ہے، اگر 7 پشت پہلے بھی، تو وہ گھوڑا نہیں خریدا جاتا تھا، میدان جنگ میں نہیں جاتا تھا۔ عرب کا دستور، فارس کا دستور، اگر چاہیں تو جدید دور میں پڑھ کر دیکھ لیں آغا خان کا گھوڑا شیرگر، جس کی پوری نسل جو تھی اس کی حفاظت ہو رہی تھی، کتنے کروڑ ڈالر کا گھوڑا تھا۔ اس کی تصویر ابھی اقبال مہدی نے مشہور آرٹسٹ نے بنائی ہے، اور ناصر اللہ صاحب کے پاس ہے، انہوں نے مجھے دکھائی اور اس کے بعد اس کی ہسٹری بتائی، تو میں حیران ہوا کہ وہ گھوڑا جس کی حفاظت ہو رہی تھی صرف نسل کی وجہ سے، تو پتا چلا کہ میدان جنگ میں گھوڑا بھی جاتا ہے تو نسل دیکھی جاتی ہے، تو میدان جنگ میں گھوڑا جائے نسل دیکھی جائے، تخت خلافت پر بیٹھے نسل۔ سکندری انیس کہہ رہے ہیں میرا قلم کانپ جاتا ہے
جب میں شوکت و شان پیغمبری لکھتا ہوں قلم میرا لرز جاتا ہے، اس میں ہے یہ طاقت کے لکھے زور حیدری۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، اس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ ابھی بات آئی نہیں، اب اگلا بات سنیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، سمجھے نا؟ یعنی آل محمد کو دیکھا، جو چیز چاہیے وہ ملی، جب ملی تو نام دیا، مشکل ہوئی جو حل تو مشکل کشا کہا، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، پایا سورے مراد تو بہرے سخا کہا، پایا سورے مراد تو بہرے سخا کہا، اور بیت پر فیصلہ کیا کہ ہم خوش ہوئے جب مدح کے دریا بہا دیے، کیا پڑ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے، کیا پڑ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ ارے یہ ہمارے اشعار چند اشعار، آل محمد کی ذات سمندر سے وسیع ہے، اس میں ہماری مدح کے یہ الفاظ چند قطروں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ تو جہاں سند پر یہ عالم ہو کہ سند بن رہا ہے شعر، مگر یہ کہ چند قطرے شاعر خود کہے، تو خطیب کو کیا حق ہے کہ وہ سند بن جائے؟ ہے ہمت کسی میں کہ ہم سند ہیں، ہم سند ہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، غلطی درست کرنا پڑے گی، اس لیے درست کرنا پڑے گی کہ آنے والے نسلوں کے ذہن کو خراب کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یہ حق کسی نے نہیں دیا۔ اب اٹھا کر دیکھو کہ نسل ہو یا نسل، آل محمد جان رہے تھے کہ اسلام میں یہ دونوں چیزیں برابر سے چلیں گی، تو ہم ایسی خدمت کر کے جائیں، ایسی سند پیش کر کے جائیں کہ کوئی راہ سے بھٹک نہ جائے، بھرا ہوا دربار تھا۔ زید شریف سے خلیفہ وقت سے پوچھا، ان کے بنی ہاشم کے گھر کے بچے ابتدائی تعلیم کہاں سے پاتے ہیں، کیسے پاتے ہیں؟ تو اٹھ کر کہا کہ ہمارے گھر کے بچوں کو نسل میں ہماری دادی فاطمہ کا خطبہ عزت پڑھایا جاتا ہے، اور نسل میں ہمارے دادا ابو طالب کا دیوان پڑھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تمہیدی تقریر ہے، بات کہاں پر آ گئی، بات کہاں پہنچ گئی؟ اور اب یہ سنیے کہ میں آج ہی بتا دوں آپ کو کہ محسنین اسلام میں ہم جب سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ یہاں کی تقریروں کو اس طرح مقرر کیا ہے ٹائمنگ کو کہ 10 منٹ ہم قرآن کی آیات پر بولیں گے، 10 منٹ ہم حدیث پر بولیں گے، 10 منٹ ہم تاریخ پر بولیں گے، اور 30 منٹ جو بچیں گے 15 منٹ میں ہم لغات پر بولیں گے، علم سب کو نحو پر بولیں گے، ادب پر بولیں گے، اور 15 منٹ مسائل پر بولیں گے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ فن خطابت میں ایک چیز ہم بتائیں گے، فن خطابت کیا ہے، ہم بتائیں گے فن خطابت کیا ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں کتنے علم دیے جا سکتے ہیں، بس مختصر کر کے کہہ دوں 3 اشرے 10 دن میں پڑھوں گا۔ اور محسنین اسلام میں جب ہم ذکر کر رہے ہیں فن خطابت کا، پہلا خطیب ہاشم، دوسرا خطیب عبد المطلب، تیسرا خطیب ابو طالب۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام آنے سے پہلے اسلام پر احسان، ایک گروہ وہ ہے جو اسلام آنے سے پہلے احسان کرے۔ اور کل کی تقریر نظر ہوگی جناب ابو طالب، اور اس کے بعد جو تقریر آئے گی وہ حضرت عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب کی نظر ہوگی، پھر جناب خدیجہ کی نظر ہوگی، پھر جناب حمزہ کی نظر ہوگی، پھر حبش میں آنے والا وہ عظیم خطیب جسے جعفر طیار کہتے ہیں، تقریر اس کی نظر ہوگی، پھر جناب عقیل کی نظر ہوگی، پھر ابو ذر، سلمان، میثم، مالک اشتر، محمد حنفیہ، ایک ایک تقریر ہم نظر کرتے جائیں گے، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہم امام زمانہ تک اپنے سلسلے کو کیسے پہنچاتے ہیں۔ اور جب ہم مسائل میں آئیں گے تو یہ بھی سنیے کہ ہم نے مسائل میں بھی عنوان مقرر کیے ہیں تاکہ
تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو، تلاش نہ کر سکیں، وہ تلاش نہ کر سکیں اور ڈھونڈنا نہ پڑے، ان کو سنیں اور بنائیں، طریقہ کار مقرر کریں، اور طریقہ کار اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن، صرف ایک دن کے مسائل ہم سر حسین پر پڑھیں، ایک دن کے مسائل صرف عنوان قید خانہ ہوگا، ہم بتائیں گے کہ دنیا میں کتنے قید خانے تھے اور کتنے اولیاء اللہ کس کس قید خانے میں رکھے گئے، پھر بات آئے گی آل محمد پر، تاکہ پس منظر میں آپ سمجھ سکیں کہ یہ قید خانہ کیسا تھا، قید خانہ موت۔ اور آج کے مسائل میں ہم آپ کو بتائیں گے عنوان ہے سواری، عنوان ہے سواری، اور اس طرح مسائل میں عنوانات چلتے جائیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ ان چیزوں کو جو ہم نے پیش کیا، 10-10 منٹ تقسیم کیا، ان سب کا آپس میں ربط کیا ہے اور کس طرح پیوندکاری ہو رہی ہے، اس پر بھی غور کیجیے گا۔ فن خطابت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز پر غور کیا جائے اور محسوس کیا جائے کہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ خالص ڈرامہ ہے یا کچھ مل رہا ہے، دامن میں کچھ آ رہا ہے، ذہن میں کچھ محدود ہو رہا ہے، دل جو ہے وہ باغ ہو رہا ہے یا نہیں، یا یہ کہ باہر کتنے پوچھا کیا پڑھا، تو پڑھی تو بہت اچھی، کیا پڑھا یہ نہیں، کیا پڑھا نہیں پڑھا۔ ہاں ایسا پڑھو کہ بچہ نکل کر 1 گھنٹے کی تقریر کم از کم 15 منٹ میں تلخیص تو سنا سکے، فائدہ تو نظر آئے، ان مجلسوں کے فوائد تو ملے، اور اگر فوائد نہ ملے تو صرف فنکاری سے کیا فائدہ، فنکاری سے کیا فائدہ۔ بنی ہاشم نے دنیا کو بتایا کہ چند جملے ہم اگر کہہ دیں تو تاریخ میں فن خطابت میں سند بن جاتے ہیں اور ایسے سند بن جاتے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے۔ حیران نہ ہو، کیونکہ اعلان یہ بھی ہے کہ ہم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حج کا سفر نامہ بھی پیش کریں گے، الگ سے نہیں پیش ہوگا، تقریریں ہوتی جائیں گی، بیچ میں سفر نامہ آتا جائے گا۔ خانہ کعبہ مسند بچھی ہوئی ہے، حدود حرم میں مسند، آج اس حدود حرم میں صرف امام مکہ کا مصلی بچتا ہے، اور اس مصلی پر امام کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، امام آئے وہ اس پر کھڑا ہو۔ آج سے 1400 برس پہلے اسی مقام پر ایسا مصلی بچتا تھا، ایسی مسند بچتی تھی جس پر آ کر سردار حرم، سردار عرب، سردار خانہ کعبہ، متولی خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب آ کر مسند پر بیٹھے، مکے والے آئے، فیصلے ہونے لگے، عدالت کھل گئی، وہ اپنے وقت کا جسٹس بھی ہے، فیصلے کر رہا ہے، سردار بھی ہے، حاجی آتے ہیں تو کھانے اور پینے کا انتظام بھی کرتا ہے، بڑی وزارتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ختمی مرتبت کے دادا کو تاریخ بھول گئی، ختمی مرتبت کے دادا کو تاریخ بھول گئی، اگر بنیادیں مستحکم نہ ہوتی تو اسلام آتا کیسے؟ خدا کی قسم، اگر علی کا لقب نہ ہوتا شیر کردگار تو ہم عبد المطلب کو شیر کردگار کہتے، لیکن حد ادب ہے، سوء ادب ہے، اگر شیر خدا حمزہ کو کہہ دیا تو ان کو شیر خدا کہا جائے گا، اگر سید الشہداء حمزہ کو کہہ دیا تو کہا جائے گا، لیکن اس کے بعد حسین اور حمزہ کے بعد کوئی سید الشہداء نہیں، شیر خدا علی اور حمزہ کے بعد تیسرا شیر کردگار نہیں۔ کوئی تیسرا شیر کردگار نہیں، اور اگر حق ہوتا شیر کردگار کہنے کا تو عباس بھی شیر کردگار ہوتے، عبد المطلب بھی شیر کردگار ہوتے، ابو طالب بھی شیر کردگار ہوتے۔ آ گئے مسند پر، بیٹھ گئے، فیصلے کرنے لگے، اور جب تک گھر سے نہ نکلتے مسند کی حفاظت بیٹے کھڑے ہو کر کرتے، بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، کوئی مسند پر آ نہیں سکتا۔ 8 سال کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، مسند پر قدم رکھ دیے، نالین کے ساتھ قدم رکھ دیے، دوڑے، لوگ دوڑے، ہٹاؤ بچے کو، ابھی لوگ دوڑے تھے کہ بچے کو مسند پر سے ہٹاؤ، پھر ادبی ہو گئی، ایک بار جھومتے ہوئے گھر سے قریب آ گئے، کہا نہیں کوئی روکے نہ
ایک بچے کو، مڑ کر دیکھا سردار حرم آ گیا، کہا کیوں؟ کہا اس کے صدقے میں تو ملی ہے یہ مسند، اس کے صدقے میں تو پائی ہے میں نے یہ مسند۔ کون ہے؟ یہ میرا پوتا محمد ہے، اسلام نہیں آیا، ایمان کی کیا بات کرتے ہو؟ سلام اور وہ زندگی اس کے صدقے میں مسند پائی ہے، اس کے صدقے میں مسند ملی ہے ہم کو، اس کو آنے دو، اس مسند پر آنے دو۔ اور زندگی کے آخری لمحے کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، آج مختصر آگے بڑھتا جا رہا ہوں، تمہید میں وقت زیادہ نکل گیا، اس لیے میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آخری لمحے زندگی کے۔ اور سارے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، پورا قبیلہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی قرآن بعد میں آئے گا تو آواز دے گا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ قرآن آواز دے گا بہت دنوں کے بعد، ابھی جوان ہوں گے، 40 برس کے ہوں گے، پھر قرآن آئے گا، پھر سورہ آل عمران آئے گا، اس میں آیت آئے گی کہ ہم نے انتخاب کیا، ہم نے چن لیا، ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، ساری کائنات میں۔ آیت بعد میں آئے گی، فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کون ہے۔ مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ قرآن نے، عربی لغت نے جو معیار دیا انتخاب کے لیے، چننے کے لیے، وہ چند لفظ دیے، اور بس اتنے ہی لفظ ہیں۔ اگر چنا جائے گا، انتخاب کیا جائے گا تو وہ اصطفیٰ کہلائے گا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ کہلائے گا یا مرتضیٰ، مرتضیٰ کہلائے گا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ کہلائے گا یا مختار۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ جسے چن لیا جائے، جس کا انتخاب کیا جائے، اس کو اصطفیٰ کہا جائے گا یا مصطفیٰ، یا مرتضیٰ یا مصطفیٰ یا مختار۔ لقب کہاں جائیں گے؟ وہ مصطفیٰ بن گئے، یہ مرتضیٰ بن گئے، وہ مصطفیٰ بن گئے، وہ مختار بن گیا۔ تاریخ دیکھتے جائیں، انتخاب ہو رہا ہے، چنا جا رہا ہے۔ پہلا انتخاب کس کا؟ آدم کا۔ دوسرا انتخاب کس کا؟ نوح کا۔ تیسرا انتخاب کس کا؟ اب شخصیت نہیں اولاد۔ چوتھا انتخاب کس کا؟ شخصیت نہیں اولاد۔ آدم کو پہچانا، نوح کو پہچانا، ابراہیم کی آل کو پہچانا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ آل عمران کون ہے؟ کائنات میں انتخاب ہوا ہے، قدرت نے بتایا ہے انتخاب تمہارے ووٹ سے نہیں ہوگا، ہم کریں گے انتخاب، اور ہم جسے چن لیں بس قیامت تک وہ چن لیا گیا، وہ اصطفیٰ ہو گیا، وہ مصطفیٰ ہو گیا، وہ مرتضیٰ ہو گیا، وہ مصطفیٰ ہو گیا، ہم نے چن لیا۔ آیت منسوخ نہیں، انتخاب باقی ہے، تو انتخاب باقی ہے تو آدم کو پہچانا، چناؤ سمجھے، نوح کو پہچانا، آل ابراہیم کو پہچانا۔ آل عمران کون ہے؟ مفسر نے حاشیے پر لکھا آل عمران، عمران تو مریم کے والد کا نام تھا، عمران تو موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا۔ چناؤ آخری ہے، آخری انتخاب ہے، اس کے بعد کوئی چناؤ نہیں، اب کسی کو چنا نہیں جائے گا۔ جب انتخاب اس کے بعد نہیں ہوگا تو پھر اب آخری چناؤ جو ہے اسے قیامت تک رہنا ہے، آخری انتخاب کو قیامت تک رہنا ہے۔ تاریخ نے آواز دی، موسیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ہارون کے 2 بچے ہوئے، آگے نسل نہیں چلی، شبر و شبیر کے بعد بچے آگے نہیں بڑھے، نسل نہیں آگے بڑھی، موسیٰ کی نسل بھی تمام ہوئی، ہارون کی نسل بھی تمام ہوئی، آل عمران کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا مریم کے والد عمران، اچھا عمران کی بیٹی مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، 33 سال کی عمر میں نہ شادی نہ بیاہ، چوتھے آسمان پر گئے، نسل کہاں ہے عیسیٰ کی؟ کہاں ہے آل عمران؟ جب تک آل عمران نہ ہو انتخاب کا سلسلہ کیسے نظر آئے گا؟ تاریخ نے آواز دی، ہاں موسیٰ اور ہارون کا باپ عمران، مریم کا باپ عمران، لیکن علی کے باپ کا نام نہیں دیکھا۔ بنیت ابو طالب، نام عمران ہے، اب پتا چلا کہ آل عمران کو کہاں چنا گیا، آل عمران کا انتخاب کہاں ہوا، تو آل عمران کا انتخاب ہو، لیکن قدرت بتائے گی کہ پہلا انتخاب ہم کریں گے، عمران کو ہم چنیں گے۔ آل عمران کا اعلان قرآن نے ہم کریں گے۔ کون چنے؟ وہ چنے جسے ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ چناؤ ہو، اصطفیٰ ہو مصطفیٰ کا، اور اگر مصطفیٰ کسی کو چن لے، مصطفیٰ کو خدا چنے، اور مصطفیٰ کسی کو چن لے ابن خدا سے، اس کی منزلت، اس کی عظمت،
قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی کیسے ہوگی؟ آخری وقت ہے، ایک بار بیٹوں کو دیکھا، آواز دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کون ہے جو میرے پاس اس پوتے کی پرورش کرے اور پیار سے لاڈ سے پالے اور اپنے پاس رکھے؟ بیٹوں نے ہاتھ باندھے، آگے بڑھے۔ ایک بار ابو لہب نے آواز دی، بابا میرے حوالے کیجیے اس بچے کو، میں پالوں گا۔ اب ابو طالب کے والد عبد المطلب کی علم دیکھیے، بصیرت دیکھیے، کہاں تک دیکھ رہے ہیں عبد المطلب۔ ایک بار بیٹے کے چہرے کو دیکھا، کہا ابو لہب دولت بہت ہے تیرے پاس، ہاں ہاں تو اپنی اولاد کے علاوہ اور بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، تیرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن سن، دیکھیے آخری لمحے زندگی کے اور موت کے بستر پر ہے، آنکھیں بند ہونے والی ہیں لیکن ذہن کھلا ہوا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ذہن اتنا کھلا ہوا ہے کہ ابھی وصیت کر کے چند لمحے میں وفات پا جائیں گے، آخری لمحہ ہے، لیکن مکے کا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں، جان تو نہیں ہو گیا؟ تو دادا کو ہزیان نہ ہو، پوتے کو ہزیان، یہ ہے تاریخ۔ اسلام نہیں آیا، اسلام آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد یہ الزام، وہاں تو ابھی اسلام نہیں ہے، دنیا کہہ رہی ہے، اور یہ عالم ہے کہ ذہن جاگ رہا ہے، حفاظت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ ابو لہب دولت ہے لیکن سن، تو سخت مزاج ہے، تیری زبان خراب ہے، تو بدتمیز ہے، تاریخ کے الفاظ، تو بدتمیز ہے، تو بات بات میں لوگوں کو چھڑکتا ہے، اگر تیرے حوالے کر دیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے پاس اگر تو نے میرے پوتے سے بدتمیزی سے بات کی تو قبر میں میری روح لرز جائے گی، میرا جسم لرز جائے گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا، ہٹ جا۔ ابو لہب ہٹ گیا۔ ایک بار آواز دی حارث نے، کہا میں پالوں گا۔ کہاں بیٹے بہت ہیں تمہارے، بیٹے بہت ہیں، لیکن تم بھول جاؤ گے اس کی محبت کو، اپنی اولاد کی محبت۔ عباس آگے بڑھے، عباس بن عبد المطلب نے کہا میرے حوالے، کہ تم بھی کثیر العیال ہو، اور جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے بچوں کی محبت میں آگے نہیں بڑھتا، اس کو پیار نہیں دیتا، تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہٹ جاؤ۔ عباس بھی ہٹے، حارث بھی ہٹے، ابو لہب بھی ہٹا۔ ایک بار حمزہ بڑھے، کہ بابا میرے حوالے کیجیے۔ اب یہاں کیا جواب ہے؟ آپ کو یہی سمجھیں گے نا کہ حمزہ تو صاحب ایمان تھے، لیکن جواب دیکھیے، حمزہ نے کہا میرے حوالے کیجیے۔ کہ حمزہ تم بڑے نرم مزاج ہو، زبان بھی بڑی فصیح ہے، محبت بھی بہت کرتے ہو، تم ہمارے پوتے سے بہت پیار کرتے ہو، تمہارے حوالے کر تو دیں، لیکن لاولد ہو، جو لاولد ہوتا ہے دوسرے کے بچے کو محبت نہیں دے سکتا، اس لیے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حمزہ بھی ہٹ گئے، حمزہ بھی ہٹ گئے۔ اب ایک بار عمران نے آواز دی، بابا میرے حوالے کی۔ ابو طالب نے آواز دی، بابا میرے حوالے کیجیے۔ اب تاریخ کہتی ہے عبد المطلب نے نہ کوئی جملہ کہا ابو طالب، نہ کچھ بولے، ایک بار مڑ کر پوتے کی جانب دیکھا کہ بیٹا کیا خیال ہے، بہت بہت سنیے، بیٹا کیا خیال ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ پوتے نے بھی کوئی جواب دادا کو نہیں دیا، دادا کی دوست سے اتنا دوڑ کر گیا، ابو طالب کے دامن سے لپٹ گیا۔ ابو طالب نے اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ جب باہوں کے حصار میں لے لیا تو آپ نے غور کیا، مصطفیٰ نے اپنی پرورش کے لیے ابو طالب کو مصطفیٰ بنایا۔ ہم سن رہے ہیں اور انتخاب کر رہے ہیں، تو ایمان پر کیا بات کرو گے؟ کیا گفتگو کرو گے؟ ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، اس کے علم سے ہم نے اس کو مصطفیٰ بنایا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اس کا بیٹا مرتضیٰ ہے، اس کا پوتا مصطفیٰ ہے۔ ابو طالب محمد مصطفیٰ ابو طالب کو چن لیں اپنی پرورش کے لیے، اور کیا آغوش، لفظ آغوش، میں نے کہا تھا لغت پر گفتگو ہوگی، غور کرتے جائیں کیا کیا دے رہا ہوں میں اپنی اس نسل کو، مانے یا نہ مانے، لیکن میں دے رہا ہوں، یہ میرا فریضہ ہے کہ میں یہ پیش کروں اور دوں، میں اپنے فریضے کو پورا کر رہا ہوں، عدل نہ کرنا یا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ آغوش، گود میں بچے کو لینے کے بہت سے طریقے ہیں،
بچے کو جب گود میں لیا جاتا ہے سینے سے لگا کر بھی لیا جاتا ہے، کاندھے سے لگا کر بھی لیا جاتا ہے، سینے سے چمٹا کر بھی لیا جاتا ہے، ہاتھ پر اس طرح لیا جاتا ہے، دونوں ہتھیلیاں اٹھا کر لیا جاتا ہے۔ کئی طریقے ہیں بچے کو گود میں لینے کے، لیکن آغوش کے معنی لغت میں یہ ہے کہ دونوں باہوں کے حصار میں بچے کو لے لیا جائے۔ ابو طالب نے آغوش میں لے لیا، غور نہیں کیا۔ جب کبھی بھی حبیب کو پکارے ہو تو اس طرح پکارے، کیسے؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے سب چادر کے حصار میں، اے کالی کملی کے حصار میں میرے حبیب، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، قسم ہے اس سرزمین کی جس پر تم ہو، جس کی چار دیواری میں تم ہو، چار دیواری کے حصار میں، مکے کی چار دیواری کے حصار میں۔ محبوب پیارا تو حصار بھی پیارا، چادر بھی پیاری، مکے کی دیواریں بھی پیاری، تو وہ بے جان چیزیں پیاری، ابو طالب کی باہیں جن کے حصار میں محمد 35 برس رہا، وہ باہیں کتنی پیاری ہوں گی۔ مالک کائنات کو صلوات پڑھیے۔ ابو طالب کے حصار، باہوں کے حصار میں، اور حفاظت اس طرح کہ جیسے کوئی ضعیف انسان اندھیرے میں نکلے تو اپنے دامن میں چراغ کو بچا کر نکلے، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، یہ خوف کہ یہ کفر کی بستی کی ہوائیں اور یہ چراغ کی حفاظت، یہ ابو طالب کا کارنامہ، یہ ہے اسلام پر احسان، باقی اسلام کو بچایا ہے، یہ ہے محسن اسلام، یہ ہے محسنین اسلام کا ایک مجاہد۔ آنے والی تقریروں میں تسلسل جب پائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں حقیقت میں احسان کرنے والے کون تھے۔ ایسا ویسا احسان نہیں، ایسا ویسا احسان نہیں۔ یہاں کفایت صاحب بھی موجود ہیں، فضل رضا صاحب بھی موجود ہیں، سربت صاحب بھی موجود ہیں، یہ سب حج کر کے آئے ہیں، یہ سب مکے کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اب آپ بھی انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ جن لوگوں نے نہیں کیا تھا ان کو بھی حج کرائے، اور جب آپ جائیں گے تو ایک بار صفا کی پہاڑی سے جب باہر نکلیں گے، باغ صفا سے، تو سامنے ایک پل نظر آئے گا، اس پل کو برج کو پار کریں گے، سامنے جناب خدیجہ کا مکان، بس وہاں سے جو آپ چلیں گے بازار ابو سفیان سے ہو کر تو پہلا مکان جو آئے گا وہ محلہ بنی ہاشم میں جناب عبداللہ کا مکان، جہاں سب کی مرتبت پیدا ہوئے تھے، جہاں جناب فاطمہ پیدا ہوئی، جہاں خدیجہ بیاہ کرائی، اس کے بالکل پیچھے ملا ہوا ابو طالب کا مکان، اس کے بالکل قریب میں وہ جناب عقیل کا مکان کہ جس میں حسین ابن علی جب کربلا جا رہے تھے تو مکے میں ٹھہرے تھے، تو اس مکان میں ٹھہرے تھے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو طرف آئیں گے، اس کے پاس ایک مسجد شجرا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے وقت صدی مرتبت نے اسی جگہ پر خیمہ لگایا تھا، مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہاں اپنے مکان میں نہیں ٹھہرے تھے، یہاں لوگ ملنے آ رہے تھے، یہاں فیصلے ہو رہے تھے۔ فتح مکہ کے روز یہی مقام ہے جہاں ابو سفیان قدم سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو ابن الطلحہ کہہ کر جاؤ جاؤ، ہم نے آزاد کر دیا، آزاد کر گئے۔ رسول قدموں کو چھوڑ کر ہٹ رہے تھے، جہاں بخشی پا کر خوش تھے اور الگ ہٹ رہے تھے، وہ مقام دیکھا، اس مقام کے جاہ و جلال کو دیکھا، سامنے دیکھا مسجد جن ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہاں پر جب آ کر ٹھہرے جنہوں نے یہاں اسلام قبول کیا تھا، یہاں ہم نے مسجد جن بنائی ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے، بس جیسے یہاں سے لسکیلا کے پل تک بڑھے، شیب ابی طالب کی گھاٹی آ گئی، چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا مقام،
رب نہیں ٹوٹے گا، اپنے موضوع پر ہوں اور اسی طرح سفرنامہ چلتا رہے گا، حالات آپ کو سناتا رہوں گا۔ ایک بار میں نے نظر ڈالی، شہر ابی طالب، اونچی پہاڑیوں سے گھری ہوئی جگہ، یہ کیا ہے؟ کہ یہی تو جنت المعلیٰ ہے، یہی تو اجداد نبی کی قبریں ہیں۔ وہ سامنے جو بلندی نظر آ رہی ہے پتھر کی چٹان پر، یہ خدیجہ کی قبر ہے۔ میں نے سلام کیا، اس بیوی کو سلام کیا جو محسنہ اسلام ہے، جس کا ذکر بھی آئے گا، اس بیوی کو سلام کیا۔ میں نے ان پہاڑیوں کی تمش دیکھی، کھڑا ہونا دشوار تھا۔ میں نے کہا ابو طالب بچوں کو لے کر اس گھاٹی میں آ گئے تھے، یہ پہاڑوں کا تپنا، یہ مکے کی گرمی، پانی کا بند ہونا، کھانے کا بند ہونا، اور اس طرح اتنے دن گزارنا، اور اس میں یہ اشارہ کہ رات آ جائے تو بھتیجے کو ہٹائیں، عبداللہ کے چاند کو ہٹائیں، کبھی عقیل کو لٹائیں، کبھی طالب کو لٹائیں، کبھی علی کو لٹائیں۔ میرے نگاہوں کے سامنے منظر تھے کہ خیمے جیسے لگے ہوئے ہیں، ابو طالب اٹھی ہے رات کو، رات بھیگ رہی ہے اور قرآن آواز دے رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مجھ کو قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی قسم، مجھے ان راتوں کی قسم، ان راتوں کی قسم جن راتوں میں حفاظت کی ہے ابو طالب تم نے، بانی اسلام کی۔ میری نگاہوں میں قرآن کی آیتیں تھیں، خیمے تھے، اور رسول کو ہٹا کر عقیل کو سلانا، کبھی طالب کو سلانا۔ ہاں تقریر تمام ہو گئی، بچپن کی ڈالی ہوئی عادت تھی، بچپن کی ڈالی ہوئی عادت تھی کہ وہ عادت کام آئی کہ 30 سال کی عمر میں جب بغیر کسی سے ڈرے ہوئے 40 تلواروں کے سائے میں نبی کی چادر اوڑھ کر سوئے۔ بچپن سے عادت ہے بستر پر سونے کی، یہ ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت تھی۔ اور ایک بار میں جب واپس ہوا جنت معلیٰ سے اس قبرستان سے، ایک بار رک کر میں نے پھر اس مقام کو چوما جہاں رسول ٹھہرے تھے فتح مکہ کے روز، اور ایک بار رک کر میں نے چاہا کہ میں منظر دیکھوں۔ یاد ہے آج مسائل کا کیا عنوان بتایا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بار میں ٹھہرا، میری نگاہوں نے ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر؟ 14,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے روز آئے تھے، یہاں پڑاؤ پڑا تھا، 14,000 کا لشکر تھا۔ ایک بار بیٹی نے اپنے بیٹے سے کنیز کو آواز دی کہ بابا کو بلاؤ۔ بابا آیا، کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہ بابا نہ معلوم کہ 10 ہجری کی بات ہے، یاد رکھیے گا 10 ہجری ہے، اور بس 11 ہجری کا آغاز ہوگا، رسول کی وفات ہوگی، اور اس کے 75 روز کے بعد فاطمہ بھی وفات پائیں گی۔ اب جملوں کی قدر کیجیے، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ بیٹی نے کہا بابا نہ معلوم اب مکے آنا ہو یا نہ ہو، کیا بابا ایسا ہو سکتا ہے کہ مادر گرامی کی قبر پر چلوں؟ سواری آج کا موضوع ہے، سواری بہت غور سے سنیں اور مسائل کے انداز دیکھیں اور فیصلہ کریں آپ کہ خطابت کیا ہے، اس کے بعد تاریخ خود فیصلہ کرے گی کس نے کیا دیا ہے۔ اکثریت معیار نہیں ہوا کرتی، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ 4 آدمی بھی نہ بیٹھے ہوتے تقریر ایسے ہی ہو، یہ ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ فیصلے کرنے والے اور ہوں گے، تاریخ فیصلہ کرے گی، آنے والا ہے فیصلہ کرے گا کہ بہادر شاہ ظفر میں ذوق کیا تھے اور آج غالب کیا ہے، کل اس عہد میں ناصر کیا تھے آج آتش کیا ہے۔ یہ عہد فیصلہ کرتا ہے، اس عہد کے انسان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک بار آواز دے، باہر آ کر علی تیاری کرو، میری بیٹی قبر خدیجہ پر جائے گی۔ اسلام کی پہلی وہ سواری کہ جو اتنی شان سے نکلے کہ تاریخ میں ایسی سواری نہیں ملتی، جیسے ہی رسول کی بیٹی ناقے پر ہماری طرف میں متوقع ہوئی، تشریف فرما ہوئی، ایک بار بنی ہاشم نے تلواریں نیام سے نکالی، ناقے کو حصار میں لیا، 14,000 کا لشکر جلوں میں چلا، شہزادی جا رہی ہے، اسلام کے سردار کی بیٹی جا رہی ہے، مکہ لڑ رہا تھا چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر۔ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ ماں کی قبر پر جا رہی ہے۔ قبرستان پورے 14,000 کے لشکر نے گھیر لیا، حکم نہیں تھا کہ کوئی پرندہ پر مار سکے، اس لیے کہ بیٹی تنہا جائے گی، ایک پہلو میں علی چلیں گے، ایک پہلو میں رسول خود چلیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے، حسن بھی ساتھ میں،
حسین بھی ساتھ ہیں، چھوٹی بچیاں زینب و ام کلثوم بھی ساتھ ہیں۔ شاید زینب دیکھ رہی ہیں کہ ماں اپنی ماں کی قبر پر جا رہی ہے، جملوں کو محفوظ کریں، دیکھ رہی ہے بچی کہ ماں اپنی ماں کی قبر پر جا رہی ہے۔ بیٹی نے منظر کو محفوظ کیا ہوگا۔ ایک بار زہرا قبر کے قریب پہنچی، بہت دنوں کے بعد 5 سال کی عمر تھی جب ماں چھوٹی تھی، آج آئی ہیں تو 4 بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ کیا کیا یاد آیا ہوگا؟ غربت میں شادی یاد آئی ہوگی کہ ماں تمہارے بغیر بابا نے مجھے رخصت کیا تھا، بابا میرے ساتھ آیا ہے، اماں زندگی میری بڑی آرام میں ہے، بابا موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا ہوگا ماں سے، کچھ نہیں کہا ہوگا۔ ہاں لیکن شاید دیتی ہے بہت دن کے بعد خبر دیتی تھی، رخسار کو ماں کی خبر پر رکھا، آواز دی، اماں زہرا آئی ہے، اماں فاطمہ آئی ہے۔ بچپن میں چھوڑ کر جانے والی ماں کی قبر پر بیٹی نے آواز دی ہے، آنسوؤں سے قبر تر ہو گئی۔ میں قبر خدیجہ کی دیکھ رہا تھا، میری نگاہوں میں منظر تھا، ایک بات تعریف کرتی ہے کہ بیٹی روتے روتے بے ہوش ہو گئی، رسول بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، ایک بار سن کر بازو پکڑا، کہ فاطمہ تم رو گی تو بچے بھی روئیں گے۔ زہرا سمجھانے والے ساتھ ہیں، نبی ساتھ ہے، شوہر ساتھ ہے، فاتح فیمس ساتھ ہے، بازو پکڑنے والے ہیں، بازو پکڑ کر اٹھایا، بیٹی کو سینے سے لگا لیا، کہ زہرا اتنا نہ رو، عرش درس جائے گا، بیٹی زمین کاپنے لگے گی، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا درد ہے، چلو بیٹی کو سمجھا کر لائے، ناکے پر سوار کیا، شان سے سواری چلی، واپسی ہوئی۔ کیا کہنا کہ مکے سے مدینے تک زہرا کی سواری کیسے آئی ہوگی، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ آپ نے سن لیا نا، اب ماں نہیں ہے، بیٹیوں نے ایک بات اب غور کرتے جائیں، اب میں آپ کے ذہن کو مدینے لا رہا ہوں، میں بار بار اسی طرح آپ کو مکے سے مدینے لے جاؤں گا ان تمام تقریروں میں، اپنا موضوع اپنی جگہ، لیکن یہ مسلسل آپ دیکھتے جائیں۔ میں مدینے پہنچا، روضہ رسول کو دیکھا، کچھ دور بڑھا، پتہ چلا محلہ بنی ہاشم اجڑ گیا، میدان ہو گیا، یہیں پر مکان تھے، یہیں علی کا مکان تھا، یہیں حسین کا مکان تھا، ہاں حسن کا مکان محفوظ رہ گیا اس لیے کہ اس میں کتب خانہ ہے، یہیں پر زین العابدین کا مکان تھا، ذکر کروں گا، یہیں چھٹے امام کا مکان تھا۔ میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا، دل سے کہا، یہ تو بتا تاریخ میں دل سے پڑھا، اے دماغ، اے ذہن، اے عقل، تو نے مطالعہ کیا، بتا رسول کی وفات کے 15 سال کے بعد علی نے مسجد نبوی کا مکان کیوں چھوڑا؟ دل نے بتایا، مدینے کی سیاستوں سے عاجز آ کر علی آگے بڑھ کر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر مکان بنایا، نیا مکان بنایا۔ غور کیجیے گا یہ بات کیوں پڑھ رہا ہوں، مکان نیا بنایا، جہاں پر آج مسجد علی ہے اس مقام پر کبھی مکان تھا، اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے کہا یہاں علی نے اپنا مکان بنایا تھا، بعد مسجد نبوی، حجرہ چھوڑا نہیں، ابھی وہ حجرہ زہرا کا محفوظ ہے، مکان بنایا، زہرا کی وفات کے بعد مکان بنایا۔ اب یہ وہ مکان ہے کہ جہاں بیٹیاں زینب و ام کلثوم شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں۔ ایک دن آ کر کہا، اب سمجھے نا کہ مکان کا فاصلہ کتنا ہو گیا روضہ رسول سے، کافی دور فاصلہ ہو گیا، اب اس مکان سے روضے تک راستے میں بازار بھی پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں راستے میں بازار بھی پڑتا ہے۔ بیٹیوں نے ہاتھ باندھے اور کہا بابا بہت دن ہو گئے ہم نے نانا کے قبر کی زیارت نہیں کی۔ بیٹیوں کے چہرے کو دیکھا تو زینب و ام کلثوم، جب شام آئے گی آفتاب ڈوبے گا ہم تمہیں لے کر چلیں گے، تمہاری خواہش کو پورا کریں گے۔ شام آئی، بیٹیوں نے مغربہ نماز ادا کی اور اس بات شہر خانہ میں آ کر کھڑی ہو گئی کہ بابا شام ہو گئی، رات آ گئی، کہ ہم لے کے چلیں گے۔ ایک بار کل اس کو اشارہ کیا کہ چادریں لائی جائیں، مخلے لائے جائیں، چادریں لائی گئی، مخلے لائے گئے، اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو کرتے پہنائے، اپنے ہاتھ سے چادریں پہنائے، اس کے بعد جلد پھر رہے
गणेश ने पूछा आका क्या देखा? तो देख रहा हूं जिसका कोई हिस्सा खुला नहीं। सवारी का एक जवाब है, तारीफ मिलती है, बेटियां तैयार हो चुकी। एक बार बूढ़े फातेह खैबर ने दरवाजे पर आकर आवाज दी, बनी हाशिम तैयार हो जाओ, शहजादियां बाहर आ रही हैं। बेटों को आवाज दी, हिदायत देती है कि 18 बेटे हयात से उसका ज़ैनब के 18 भाई, एक भाई कैसा भाई, हसन जैसा भाई, हुसैन जैसा भाई, अब्बास जैसा भाई, मोहम्मद हनफिया जैसा भाई। जैसी आवाज दी एक बार तालवारों की झंकार की आवाज आई। शया भाइयों ने नाम से तलवारें निकाली, बहने बाहर आई, भाइयों ने तलवारों के साए ने बहनों को ले लिया। सवारी चली, वो मां की सवारी थी, ये बेटियों की सवारी थी। मक्का था, मदीना था, सवारियां चली। मदीने के बाजार से एक बार मुनादी ने निकाल दी, मदीने वालों बड़ी सी बेटियों की सवारी आ रही। रसूल की नवासियां अपने नाना के मजार पर जा रही हैं। तारीख लिखती है शाम हुई थी, दुकानदारों ने अभी दुकानों के चिराग रोशन किए थे। जैसे ही मनादी ने निदा दी, आगे आगे साहिब जुल्फ़िकार कांधे पर जुल्फ़िकार रखते आ रहा है। बनी हाशिम की तलवारें खिंची हुई हैं। लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी दुकानों को बंद करना शुरू किया। दुकानें बंद होने लगी और जो जल्दी में दुकान को बंद न कर सके, उन्होंने आगे बढ़कर अपनी दुकान के चिरागों को मुंह से फूंक कर बुझा दिया ताकि अंधेरा हो जाए, सवारी पर हमारी नजर न पड़े। मदीना ये निकला मंजर मेरी निगाहों में था। कभी मैं गुंबद ज़ुहरा को देख रहा था, कभी अली के ऊपर के फासले को देख रहा था। मेरी निगाहों में ये सवारी थी, बड़े शान से सवारी निकले। जब कब्रे नदी पर सवारी पहुंची, मुड़कर आवाज दी, बेटा हसन जाओ अंदर, जायरों से कहो बाहर निकल जाए। जाहिर सुन चुके थे मनादी की विदा, चेहरों को छुपाकर दूसरे दरवाजे से निकल गए। अली आगे बढ़े, अली ने हरम को उसकी लोगों कम किया, रोशनी कम की। बेटियों से कहा जाओ कब्रे नबी पर जाओ। बेटियां गई, फातिमा की नाना की कब्र पर गई। अब तारीफ नहीं लिखती कि बेटियां कब्रे नबी पर क्यों आई, तारीख खामोश है। लेकिन हाँ, एक दिन तारीख ने बताया, जब 28 रजब को ये सवारी शान से चली, एक बार कहा भैया सवारी नाना के मजार से होकर बकी तक जाए, मैं मां से मिलकर चलूंगी। 60 हिजरी 28 रजब की शाम थी। सवारी मदीने में बड़े शान से जा रही थी। तारीख ने लिखा कि पहले बड़ी हाशिम की गली में बेवाओं ने अपने बाल खोले थे और कहा हमारे हर देश में आका, यतीम बच्चे रो रहे थे, हमारा पालने वाला जा रहा है। मदीने की औरतें रो रही थी, हमारी शहजादियां जा रही है। बड़ी शान से सवारी चली। अब्बास ने अपने गुस्सों को टेक कर शहजादी को उस पर सवार किया था, तो पर लेकर